نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 4، 5 اور 6۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج کو اور چاند کو مجھے سجدہ کی ہوئی ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، فیکیدوا لک کیدا، پھر بنائیں گے تمہارے واسطے کچھ تدبیر اور کچھ فریب۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح تمہیں تمہارا رب منتخب فرمائے گا۔ ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ ویتم نعمتہ علیک، اور پوری فرما دے گا علیک، تم آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے آل پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت اس سے پہلے تمہارے دونوں دادو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری فرما دی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا پہلا حال ہے اور پہلے حال کا تذکرہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی سے گزارش کی کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ 11 ستاروں سے تعبیر 11 بھائی اور آفتاب و مہتاب سے مراد والدین الشریفین ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کی وہ والدہ، وہ اس واقعہ سے پہلے وفات پا چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ جو تھی، وہ یعقوب علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ گئی، اور ظاہر ہے کہ خالہ والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور خاص کر جب والد گرامی کی عقد نکاح میں آ جائے تو عرفاً شرعاً پھر وہ ماں ہوتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا کہ بیٹا، تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سناؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خواب سن کر تمہارے عظمت و رفعت معلوم کر کے تمہارے خلاف کوئی تدابیر شروع نہ کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ضمناً خوابوں کے حوالے سے اتنی گزارش کروں گا،
بلکہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ نفس انسان جس وقت نیند میں یا بے ہوشی کی وجہ سے ظاہری بدن سے خالی ہو تو قوت خیالیہ سے کچھ صورتیں کچھ شکلیں دکھائی دیتی ہے، اور اس شکلوں کا اس صورتوں کا نام جو ہے وہ خواب ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ کبھی یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، یعنی خواب کی 3 قسم ہے۔ پہلا قسم یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالت بیداری میں انسان کے سامنے کچھ شکلیں کچھ صورتیں آئی ہو، دیکھا ہو، تو وہ صورتیں یا شکلیں متشکل ہو کر خواب میں آ جاتی ہے۔ یہ خواب جو ہے یہ باطل ہے، لغو ہے، اور اسی خواب کا نام حدیث النفس ہے۔ دوسری قسم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور کچھ واقعات ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والی تصویریں، کبھی ڈرا دینے والی تصویریں اور شکلیں جو ہے وہ انسان کو خواب میں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو خواب ہے یہ بھی باطل ہے، یہ ایک شیطانی خواب ہے، اس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو صحیح ہے اور حق خواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ایک قسم الہام ہوتی ہے جو اپنے بندوں پر خزانہ غیب سے بعض چیزیں دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں، جس میں تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، بشارت خوشخبری بھی ہو سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز ما سوائے مبشرات کے باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ بعض روایات میں ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بعض روایات میں 40واں حصہ بتلایا ہے، بعض روایات میں 70واں حصہ بتلایا ہے، یہ بھی منقول ہے۔ لیکن یہ تمام روایات اپنی جگہ پر صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار خواب دیکھنے والا پر ہے کہ ان کے اندر کتنی تقوی ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، بلکہ خواب کا زیادہ تر دار و مدار دل کی صفائی پر ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور وحی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے۔ ہمارے عام مسلمانوں کے خواب میں احتمالات ہو سکتے ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کے خواب وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ عام مسلمانوں کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی، انسانی، شیطانی آمیزش شامل ہوتی ہے، بعض اوقات گناہوں کی ظلمت اور کدورت شامل ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم اور شیطانی غلبہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور جس نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمس، شیطان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ آیات مذکورہ میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک، یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب ایسے شخص کو بیان کرو جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کا ہمدرد ہو، اور نہ ایسے شخص کو خواب بتایا کرو جو خوابوں کی تعبیر سے غافل ہو، بے خبر ہو، نابلد ہو۔ جو بندہ تعبیر رؤیا سے واقف نہ ہو، برائے مہربانی ان کو کبھی بھی خواب مت بتائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے
40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی کو بیان نہ کیا جائے، اور جب بیان کیا جائے سننے والا کوئی تعبیر نکال دے تو تعبیر کے مطابق ہی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے خواب ہمیشہ کے لیے علماء، صوفیاء، صلحاء، نیک لوگوں کو، بلکہ نیک لوگوں میں بھی جو خوابوں کی تعبیر کے ماہرین ہوتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، ان کو آپ ہمیشہ کے لیے خواب بتلایا کریں۔ اور یہ علیحدہ بات ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے بلکہ کہ خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے اور اس کی جو واقع ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور خواب کے جو تعبیر ہے وہ تقدیر سے متصادم نہیں ہوتی، کیونکہ تقدیر دو قسم پر ہے۔ ایک وہ ہے جو تقدیر مبرم ہے، اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق میں تو کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ دوسرا تقدیر معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر میں حدیث کی روح سے جو موقوف کے الفاظ آئے ہیں وہ اس کے تقدیر معلق کے مانند ہے۔ اگر تعبیر اچھی نکالی جائے تو معاملہ بہتر ہوگا، اور اگر بری تعبیر نکال دیا جائے تو معاملہ برا ہوتا ہے۔ لہذا خواب ہمیشہ عقل مندوں کو، سمجھداروں کو، علماء، صلحاء، صوفیاء، نیک لوگوں کو سنانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس میں یوسف علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، جو کس کے لیے؟ ملک مصر میں اس کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، عزت اور دولت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا تھا۔ دوسرا انعام وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک مستقل فن ہے۔ ہر شخص خوابوں کی تعبیر کا اہل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء ہیں جو کمزور اور معمولی طبقے کے علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے۔ یہ تو اللہ تعالی ہے جو عطا فرماتا ہے، جس کو بھی عطا فرمائے۔ ابن سیرین امت میں کتنا ماہر تھا، صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ماہر تھا، ہمارے کوڑا خٹک کے مولانا مغفور اللہ صاحب رحمت دامت برکاتہم وہ کہ خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے، شاہ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب بہت ماہر تھے۔ بہرحال تفسیر قرطبی میں ہے کہ شداد ابن الہاد کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام اس نے خواب کی جو تعبیر تھی وہ 40 سال بعد پوری ہوئی، تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں عرصہ بھی لگ سکتا ہے، فی الفور اس کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، عرصہ بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دے گا۔ اس میں اشارہ ہے عطائے نبوت کی طرف، اور ماں بعد کا جو جملہ ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی جس طرح ہم نے نعمت نبوت سے ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اسی طرح آپ کو بھی ہم نعمت نبوت عطا فرمائیں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا پروردگار علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ نہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ کسی کو فن سکھانا ہو، اور نہ نبوت عطا فرمانا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، علیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور تمام اوصاف جمیلہ پر متصف ہے، مستجمع ہے لجمیع صفات الکمال۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نبوت بھی عطا فرمائے گا، تعبیر الرؤیا کا علم بھی دے گا، حکومت بھی اللہ پاک آپ کو دے گا، اور یہ تینوں وعدے پوری بھی ہوئے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔